بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الخامس هل تنجس التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما والتسلیم له اعتقادا وانقیادا او لا یقتضی الی آخرہ۔ توجہ فرمانی ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ امر خامس میں موضوع بحث شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ آیا موافقت التزامیہ واجب ہے یا نہیں، مخالفت التزامیہ حرام ہے یا نہیں، یہ ہماری اس امر خامس کا موضوع بحث ہے۔ خوب، لیکن شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے بحث کی تھی قطع کی، کہ جب کسی بھی مکلف کو قطع حاصل ہو جائے تو اس قطع کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، چونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، وہ کسی جاہل کے جال کی محتاج نہیں۔ قطع حاصل ہو گئی کہ فلاں امر واجب ہے تو اس کو بجا لانا واجب ہے، قطع ہو گئی کہ مجھے کہ فلاں فعل حرام ہے تو اس سے اجتناب لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہو گئیں کہ اگر ایک شخص کو علم بالواقع ہے تو علم بالواقع اس کی موافقت کرنا ضروری، مخالفت کرنا درست نہیں۔ اسی طرح قطع جس چیز کی ہو گئے اس کی موافقت کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا لازم، اس کی مخالفت درست نہیں۔ ہم نے باب تجری میں یہ پڑھا تھا کہ اس کو قطع ہے کہ ھذا خمر، اجتناب لازم تھا لیکن اس نے اجتناب نہ کیا اور ارتکاب کر لیا، بعد میں وہ بے شک غیر خمر نکلے تو بھی یہ تجری ہے اور مرحوم اخوند اس پر عقاب کے قائل تھے۔ وہاں قضا بات ہو رہی تھی انقیاد کی کہ اس نے سمجھا کہ فلاں کام واجب ہے اور وہ واجب کی نیت سے واجب کر سے بجا لاتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو واجب واقع میں نہ تھا، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا یہ انقیاد ہے، اور انقیاد ہے تو اس پر اس کو ثواب ہوگا۔ خوب، تو اس کا مطلب ہے موافقت واقع، مخالفت واقع، موافقت قطع، مخالفت قطع۔ اب یہ دو لفظ آپ کے ذہن میں آ گئے کہ ایک ہوتا ہے موافقت اور ایک ہوتا ہے مخالفت، یعنی واقع یا قطع کے مطابق عمل کرنے کو موافقت کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر عمل کرنے کو مخالفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر انشاءاللہ آگے بحث ہے گی کہ کبھی موافقت یا مخالفت علم تفصیلی کی ہوتی ہے اور کبھی علم اجمالی کی ہوتی ہے، کون سی والی جائز ہے کون سی جائز نہیں، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر ایک دفعہ موافقت عملی ہوتی ہے اور ایک دفعہ مخالفت عملی ہوتی ہے، ایک دفعہ موافقت التزامی ہوتی ہے، ایک دفعہ مخالفت التزامی ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل میں بحث میں آتے ہیں۔ موافقت و مخالفت عملیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہوا ہے یا جس چیز کی آپ کو قطع ہوئی ہے، اس شے کو بجا لانا، پریکٹیکل، اس کو موافقت عملیہ کہتے ہیں، اور اگر بجا لانا تھا اور اس نے بجا نہ لایا تو اس کو کہیں گے مخالفت عملیہ۔ پوری توجہ آگا جان۔ ایک شخص کو علم ہو گیا، قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب ہے، پڑھے گا، یہ موافقت عملیہ کہلائے گی، ترک کرے گا یہ مخالفت عملیہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ بات طے ہو چکی ہے
کہ انسان کو جب کسی بھی امر کے بارے میں قطع حاصل ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ اس قطع کی موافقت کرے، یعنی اس کے مطابق عمل کو بجا لائے۔ قطع کی مخالفت درست نہیں ہے، یہ جائز۔ اس کو قطع ہے کہ فلاں کام واجب ہے تو اس پر موافقت عملیہ کرنی ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ اس کو قطع ہے کہ فلاں فعل حرام ہے تو اس کی موافقت عملیہ یہ ہے کہ اس کو ترک کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اس کی مخالفت عملیہ جائز نہیں۔ درس ہمارا آقا جان یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جیسے قطع کی موافقت عملیہ لازم ہے کہ جب ہمیں قطع ہو گئی کہ فلاں چیز واجب ہے، اس کو کرنا ہے، تو موافقت عملیہ یعنی اس کو بجا لانا لازم ہے۔ آیا موافقت التزامیہ بھی واجب ہے یا واجب نہیں؟ پھر سوال ہوگا موافقت التزامیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا موافقت التزامیہ یعنی التزام عمل کے ساتھ دوسری قسم ہے۔ عمل ہوتا ہے اعضاء و جوارح کے ساتھ کسی فعل کو بجا لانا، التزام سے مراد ہے قلباً اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا۔ مثال بڑی آسان دیتے ہیں کہ جیسے یہ اصول دین ہیں، توحید پر فقط عقیدہ رکھنا ہے، دل میں اس کو ماننا ہے، قیامت اس کو فقط قلباً تسلیم کرنا ہے، نبوت، عادل، امامت، ان کو فقط، یعنی جتنے بھی اصول دین ہیں وہاں پر عمل نہیں ہوتا، التزام کا مطلب ہوتا ہے قلباً ان کو قبول کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو دل سے ماننا۔ لیکن جو دیگر فروعات ہیں جیسے حج ہے، یہاں عمل ہوتا ہے، کرنا ہے، زکوٰۃ یعنی دینی ہے، نماز یعنی پڑھنی ہے، روزہ یعنی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ اب جیسے قطع کی موافقت عملیہ لازم ہے، یعنی جیسے ان فروعات میں ان کو بجا لانا ضروری ہے بالارکان، اعضاء و جوارح سے، آیا موافقت التزامیہ بھی لازم ہے؟ بئی معنی کہ دل سے تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یوں کہیں گے میں اس نماز کو، اس کے وجوب کو تسلیم کرتا ہوں، یہ ہو جائے گا التزام، اور پھر جب اس کو بجا لائے گا تو یہ ہو جائے گا عمل۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بندے کو دو ثواب ملیں گے، ایک عمل کا، ایک التزام کا، یا ان اصطلاحات کے مطابق ایک موافقت عملیہ کا اور ایک موافقت التزامیہ کا۔ تو موضوع بحث ہمارا آقا جان یہ ہے کہ آیا موافقت التزامیہ ضروری ہے اور لا یا نہ، بس قط کی فقط موافقت عملی ضروری ہے، التزامی ضروری نہیں۔ لہٰذا اس کو ایک ہی ثواب ہوگا یا عقاب ہوگا۔ اگر وہ مطابق قطع عمل کرے گا تو اس پر ثواب ہوگا، اور اگر مخالف کرے گا تو عقاب ہوگا۔ ایک ہی ثواب اور ایک ہی عقاب ہوگا۔ تو پس اس کا حکم کیا ہے؟ الحق ملا اخند رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قول حق یہ ہے کہ موافقت التزامیہ لازم نہیں ہے، فقط موافقت عملیہ کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قطع کے مطابق فعل کو انجام دینا بس یہی کافی ہے، التزام قلبی یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا اس بندے کو ایک ہی ثواب ہوگا،
ایک ہی عقاب ہوگا، یعنی اگر مطابق قطع بجا لائے گا تو ثواب ہوگا وہ بھی ایک، اور اگر مخالف قطع کرے گا تو عقاب ہوگا تو بھی ایک۔ دو ثواب یا دو عقاب نہیں ہیں کہ ایک عمل پر ہو اور ایک التزام پر ہو۔ اچھا جی، دلیل وہ فرماتے ہیں دلیل وجدان ہے، عقل فطری ہے کہ جب بھی مولا کسی بھی عابد کو، کسی بھی غلام کو ایک کام کہتا ہے اور وہ کام عملاً بجا لاتا ہے لیکن قلباً اس پر راضی نہیں ہوتا، قلباً وہ متفق نہیں ہوتا، تو بھی ایسے عابد کو مذمت نہیں کیا جاتا، تو بھی ایسے عبد کو عقاب نہیں کیا جاتا، اس کی مذمت نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خارج میں تو اس نے وہی کیا جو اس کو مولا نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں پس اس کا مطلب ہے کہ موافقت، بات سمجھنا کا لطف آئے گا، اس کا مطلب ہے موافقت عملیہ اور موافقت التزامیہ، ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص عملاً موافقت کر رہا ہو لیکن قلباً وہ اس سے مطمئن نہ ہو۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ ایک شخص کو کہا جاتا ہے صبح 8:20 پر کلاس ہے، اب وہ ممکن ہے عملاً کلاس میں آ جائے اس لیے تاکہ کہیں تعدیبی کارروائی نہ ہو، لیکن دل سے آنے کو راضی نہ ہو، اچھا بھلا سو رہا تھا یا آج کل کی لغویات میں اچھا بھلا یوٹیوب یا فیس بک یا فلاں پہ بیٹھا ہوا تھا، قلباً وہ راضی نہیں تھا، لیکن چونکہ عملاً آ گیا، کلاس میں حاضری ہو گئی، اب اس کے خلاف آپ تعدیدی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شیخ اخوند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کہ نہیں، موافقت التزامیہ ضروری نہیں ہے، عملیہ کافی ہے۔ یہ ایک بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے مقابل میں دوسرا نظریہ وہ اسی میں ہے، وہ کہتے نہیں بلکہ یہاں پر موافقت عملیہ کے ساتھ ساتھ موافقت التزامیہ بھی ضروری ہے۔ البتہ ایک نوٹ ہے اگلے پیرے میں جانے سے پہلے، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ موافقت التزامیہ ضروری نہیں ہے، یہ میری جان دو قسم کی ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ کوئی بندہ مخالفت کرے واقع کی، یعنی مخالفت التزامیہ کرے بایمانہ، وہ کہے کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، یا یہ نبی اور قرآن حق ہی نہیں ہے، اس مخالفت کی بات نہیں ہو رہی، پھر تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک بندہ مخالفت بایمانہ کرتا ہے کہ وہ سرے سے وجوب یا حرمت کا ہی انکار کر دے، وہ کہتے ہیں جی نماز واجب ہی نہیں ہے، شراب حرام ہی نہیں ہے مثلا، جس کو ہم کہتے ہیں اصول دین میں ضروریات دین، اس کی مخالفت، نہ یہ مخالفت جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ تو اس کو اصلا اسلام سے ہی، یہاں مخالفت التزامی سے مراد ہے یعنی موافقت مراد ہوگی طیب النفس، خوش دلی سے ایک کام کرنا، اور مخالفت یعنی بد دلی سے۔ کلاس میں دونوں بندے کمرے والے اکٹھے آ رہے ہیں لیکن ایک خوش ہو کے آ رہا ہے کہ جلدی چلو جی درس پڑھنا ہے، فلاں کرنا ہے، قلباً خواہش ہے کہ پڑھوں، اور ایک فقط تعدیبی کارروائی کے ڈر سے آ رہا ہے۔ اب یہ دو بندے جو ہیں یہ فرماتے ہیں اس بندے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو یہ والا کام کرتا ہے، یہ مخالفت التزامیہ۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ درست ہے اس مخالفت سے تعدیبی کارروائی نہ ہوگی، لیکن اس کلاس میں ایک ہی کمرے سے اٹھ کر آنے والے دو بندے رتبے میں برابر نہیں ہوں گے۔ ایک وہ بندہ ہوگا جو طیب نفس کے ساتھ، جو خوشی کے ساتھ، اپنے عشق اور محبت کے ساتھ کلاس میں آ رہا ہوگا، اور ایک بندہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس کر کے اور بڑا تنگ ہو کے اور آ رہا ہوگا۔ کیا یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہوں گے رتبے میں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہاکذا ہمارا محل بات، ایک بندہ نماز کو عشق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرب الہی فلاں پڑھ رہا ہے، اور ایک بندہ بس پڑھ رہا ہے کہ یار پڑھنی ہے، مسلمان ہے جی، واجب ہے، کیا کریں فلاں ہے، اس کا
تو فرماتے ہیں یہ دو بندے اس لحاظ سے برابر نہیں ہوں گے، یہ بندہ ناقص ہوگا، اس کا معرفت کا مقام بہت کم ہے جبکہ دوسرے کا بالاتر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ثواب اور عقاب کر رہے ہیں، معرفت کس کی بلند ہے کس کی کم ہے وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس یہاں پر میری جان بات کو مکمل کرنا کہ پس ملا اخوند رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قاطع کی موافقت عملیہ تو لازم ہے لیکن موافقت التزامیہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی بندہ مطابق قاطع عمل کرے گا ایک ہی ثواب ہوگا، ایک ہی عقاب ہوگا، وہی اس کا جو عمل ہوگا۔ اگلا پیرا وہ شروع ہوتا ہے وَإِنْ أَبَيْتَ سے وہ کیا ہے؟ اس پیرے میں مجموعاً اس امر خامس میں 4 پیرے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 آج پڑھ لیں اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ آخری پیرا ذرا تفصیل ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ اگلا پیرا جو شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ثم لا یذهب علیک، کہ اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ نہیں جناب موافقت التزامیہ واجب ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے اور وہ کہے کہ جناب ایک موافقت عملیہ ہے ایک موافقت التزامیہ ہے، ایک ثواب اس کو موافقت عملیہ پر ملے گا ایک ثواب اس کو موافقت التزامیہ پر ملے گا۔ ثم لا یذهب والے پیرے میں ملا اخوند رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں موافقتین جن کے وجوب کے قائل ہو بھی جائیں یا جو لوگ اس کے قائل ہیں لیکن ان کا وجوب بطور ملازمہ نہیں ہے، لطف لینا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں موافقت عملیہ لازم وہاں التزامیہ بھی لازم، جہاں موافقت عملیہ لازم نہ ہو وہاں موافقت التزامیہ بھی لازم نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک بھی موافقت عملیہ ایک علیحدہ مستقل واجب ہے اور موافقت التزامیہ علیحدہ اور مستقلاً واجب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مورد آ جائے جہاں موافقت قطعیہ عملیہ ممکن نہ ہو تو بھی وہاں پر موافقت قطعیہ التزامیہ ممکن ہوتی ہے، لہٰذا اس کو وہ کرنی ہوگی۔ جناب وہ کون سا ایسا مورد ہے کہ جہاں موافقت عملیہ قطعیہ ممکن ہی نہ ہو؟ فرماتے ہیں جہاں امر دائر بین المحظورین ہو، ایک بندہ دلیل اس کے پاس نہیں ہے، قاطع اس کو نہیں ہے، علم بالواقع نہیں ہے کہ آیا زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے یا حرام ہے، یعنی صلاۃ الجمعہ دائر ہے بین الوجوب والحرمہ، لطف لینا ہے۔ اب ظاہر ہے واجب ہے تو ہر حال میں پڑھنی ہے، حرام ہے تو ہر حال میں اجتناب کرنا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، یہاں موافقت قطعیہ عملیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خارج میں نماز جمعہ کو پڑھے بھی صحیح اور نہ بھی پڑھے، اسی طرح مخالفت قطعیہ عملیہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ موافقت یعنی کیا کہ حتماً پڑھنا یا اور مخالفت یعنی کہ وہ نہ بھی پڑھے اور پڑھے بھی صحیح، یعنی اگر واقع میں حرام تھی تو یہ نہ بھی پڑھے
اور واقع میں واجب تھی تو اب یہ واقع میں حرام تھی تو یہ پڑھ دے، واقع میں واجب تھی تو یہ نہ پڑھے، یہ ہو گئی مخالفت۔ موافقت کیا ہو گیا کہ اگر واجب تھی تو یہ پڑھے اور اگر حرام تھی تو یہ نہ پڑھے۔ جناب یہ عملاً ممکن ہی، چونکہ ہر حال میں یہ بندہ یا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اگر پڑھے گا تو وہ احتمال وجوب کے ساتھ سازگار ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا تو احتمال حرمت ساتھ۔ خارج میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ کہے میں نے نماز پڑھی بھی ہے اور نہیں بھی پڑھی، ایسا ممکن۔ تو عملاً یہاں موافقت قطعیہ عملیہ ممکن، لیکن مولا خود فرماتے ہیں اس کے لیے موافقت التزامیہ ممکن ہے کہ اگرچہ خارج میں یا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، لیکن قلباً اگر یہ تسلیم یوں کرے کہ علی ما ہوا فی الواقع، کہ لوح محفوظ پر اس کا جو بھی حکم ہے، وجوب کا ہے تو میں وجوب کا قائل ہوں، حرمت کا ہے تو میں حرمت کا قائل ہوں، جو بھی واقع ہے مجھے وہ قبول ہے، جس کو ہم کہیں گے التزامیہ اجمالیہ۔ تفصیل تو نہیں، اجمال ہے کہ جو بھی واقع مجھے قبول ہے۔ تو اب یہاں موافقت التزامیہ ہو سکتی ہے۔ تو پس یہاں سے ثابت ہوا کہ موافقت التزامیہ اور موافقت عملیہ یہ دونوں کوئی آپس میں ملازم نہیں ہے، بلکہ دونوں کا وجوب علیحدہ ہے اور ہر ایک کا مستقل ہے مثلا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ختم۔ تیسرا پیرا وہ ہے وَإِنْ أَبَيْتَ۔ ان ابیتا آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب موافقت التزامیہ اجمالیہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں تفصیلی ہو۔ تفصیل سے مراد کیا؟ یعنی قلباً یا وہ وجوب کا قائل ہو یا وہ حرمت کا۔ یہ کہنا کہ جو اس کا حکم واقع میں ہے وجوب کا وجوب، حرمت کا حرمت، اگر کہے کہ نہیں جناب یہ اجمال کافی، بلکہ حتماً التزام تفصیلی ہونا چاہیے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ اگر واجب ہے تو میں اس کو، یعنی وہ کہے کہ یا واجب یا حرام، اجمال درست۔ تو جناب اخود اس کے جواب میں یوں فرماتے ہیں، توجہ آجان، فرماتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہو جائیں پہلے مرحلے میں کہ موافقت التزامیہ لازم ہے، اور دوسرے مرحلے میں آپ کہتے ہیں نہ فقط موافقت التزامیہ لازم ہے بلکہ موافقت التزامیہ تفصیلیہ لازم ہے، تو ہم اس پر اشکال پہلا، اصلاً پھر موافقت التزامیہ ممکن ہی نہ ہوگی۔ کیوں؟ لطف لینا آجان، اس لیے کہ جتنی بھی تکالیف شرعیہ ہیں ان میں قدرت شرط ہے، اور جس پر آپ قادر نہیں اس کے آپ مکلف بھی نہیں۔ آگے وضاحت کرتے ہیں۔ ایک نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یا ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی یا اجتماع ضدین لازم آئے گا، اور یہ دونوں بھی کبھی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا کیسے جی؟ ذرا لطف لینا ہے۔ پہلا کہ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ موافقت التزامیہ تفصیلیہ ضروری ہے، اجمالی کافی نہیں ہے، تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ پھر سرے سے اس بندے پر موافقت التزامیہ واجب ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ آپ کہتے ہیں تفصیلی، یا یہ التزام کرے وجوب کا فقط یا کرے فقط حرمت کا، جب اس کو یہ مشتبہ ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے سرے سے کہ یہ واجب ہے یا حرام، تو کسی ایک کا التزام وہ کر ہی
نہیں سکتا، تو جب کسی ایک کا التزام کر ہی نہیں سکتا تو وہ اس موافقت التزامیہ کا مکلف بھی نہیں ہوگا، چونکہ التزام اس کا مقدور ہی نہیں ہے۔ ایک نمبر دو، اور اگر وہ فقط ملتزم ہو جائے وجوب کا، حرمت کا نہ ہو، یا فقط ملتزم ہو جائے حرمت کا وجوب کا نہ ہو، تو اشکال یہ ہے کہ جناب یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ کیوں؟ چونکہ احتمال وجوب اور احتمال حرمت دونوں برابر تھے، کہ ممکن ہے جمعہ واجب ہو، ممکن ہے یہ حرام ہو۔ یہ جو فقط ایک کا التزام کر رہا ہے، اس کے پاس مرجح کیا ہے؟ مرجح نہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا ترجیح بلا مرجح، اور ترجیح بلا مرجح کبھی ہے۔ اور اگر یہ التزام بالحرمت کرتا ہے تو پھر سوال ہوگا مرجح کیا ہے؟ جی مرجح تو کوئی نہیں، بس میرا دل کیا ہے؟ جناب آپ کا دل یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے اس نے جو التزام کیا ہے، لطف لینا آگا، کہ یہ ملتزم ہو گیا کہ جی واجب ہے۔ اب اگر تو وہ واقع میں بھی واجب ہو گیا پھر تو ہو گیا ٹھیک، لیکن اگر واقع میں اس کا حکم حرمت کا تھا، لطف لینا ہے، اور یہ التزام کر بیٹھا ہے کس کا؟ وجوب کا۔ واقع میں حکم یہ تھا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، اور یہ التزام قلبی کر بیٹھا ہے کہ میں کیا قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ یہ زمانہ غیبت میں واجب ہے، تو جب اس حکم شرعی کے خلاف کا التزام کرے گا تو یہ ہو جائے گی تشریعی، اور تشریع حرام ہے۔ شارع کا حرام ہے، یہ التزام کرتا ہے کہ میں اس کو واجب سمجھتا ہوں، تو بھائی تشریع حرام ہے، تو بس سیرے سے کوئی التزام ہی نہ کرے تو وہ آپشن بہتر ہے، یا وہ تشریع کا ارتکاب کر بیٹھے جو مسلماً حرام ہے، یہ بہتر ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر التزام کے قائل ہوتے بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ موافقت التزامیہ ضروری ہے، تو بس وہی اجمالی یا کافی ہے، تفصیلی کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک چوتھا پیرا ہے لیکن وہ انشاءاللہ علیحدہ۔ الامر الخامس، حل تنجز التکلیف بالقط، کہ جب انسان کو کسی امر کے بارے میں قط ہو جائے، تو ہم نے کہا تھا جو ہی قط ہوئی، قط کی حجیت ذاتی ہے، تکلیف منجز ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں حل تنجز التکلیف، کہ جیسے قط سے تکلیف منجز ہو جاتی ہے، یہاں پر بذریعہ قط تکلیف کا منجز ہونا، کما یقتضی موافقتہ عملاً، یہ تقاضا کرتی ہے کس کا؟ موافقت عملیہ کا، کہ جب تمہیں قط ہو گئی کہ یہ واجب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اوپر موافقت عملیہ واجب ہے تو اس کے مطابق کر، اگر قط ہو گئی کہ حرام ہے تو موافقت عملیہ یہ ہے کہ اس کو ترک کر، یہ کرتی ہے۔ پس جیسے یہ کرتی ہے، حل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقتہ عملاً، جیسے تنجز تکلیف بالقط تقاضا کرتی ہے کیا؟ کہ موافقت عملیہ کا، یقتضی موافقتہ التزاماً، کیا یہی تنجز تکلیف بالقط تقاضا کرتی ہے کہ موافقت عملیہ کے ساتھ ساتھ موافقت التزامیہ بھی اس پر لازم ہو؟ والتسلیم علیہ، اور اس کو قلباً قبول کرنا، تسلیم کرنا، اعتقاداً و انقیاداً، کما ہو اللازم فی الاصول الدینیہ، اور جیسے اصول دین اور امور اعتقادی میں فقط وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد رکھا جاتا ہے، فقط دل سے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی اعضاء و جوارح سے کوئی عمل بجا نہیں لایا جاتا۔ آیا یہ ضروری ہے؟ خوب، اگر ضروری ہوگا تو مطلب کیا؟ بحیث کان لہو امتثالان، کہ جب ایک بندے کو قطع حاصل ہو گئی کہ یہ چیز واجب ہے تو یہ بندہ دو امتثال کرے گا،
ایک امتثال عملی اور ایک امتثال التزامی، ایک طاعت عملی ایک طاعت التزامی، یعنی ایک اطاعت اور امتثال ہوگا بالاعضاء والجوارح اور ایک اطاعت ہوگی بالقلب والجنان۔ تو لہذا اس کو ثواب بھی 2 ملیں گے اور اگر مخالفت کرے گا تو عقاب بھی 2 ملیں گے۔ احداہما بحسب القلب والجنان والاخری بحسب العمل بالارکان، لہذا فیستحق العقوبۃ علی عدم الموافقۃ التزاما، لہذا اگر اس نے موافقت التزامی نہ کی تو یہ شخص مستحق کے عقاب ہوگا۔ ولو مع الموافقت عملا، چاہے موافقت عملی کیوں نہ ہو، یعنی کیا کہ موافقت عملی پر ایک مستقل ثواب و عقاب ہو اور موافقت التزامی پر مستقل ثواب و عقاب ہو۔ آیا اس کو تقاضا کرتا ہے او لا یا نہ؟ تنجر تکلیف بالکات، اس یعنی موافقت التزامیہ کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی اس سے وہ واجب نہیں ہوتی، لہذا فلا یستحق العقوبۃ علیہ، لہذا یہ شخص مخالفت التزامیہ پر یعنی عدم موافقت التزامیہ پر مستحق عقاب نہ ہوگا، بل انما یستحقها، بلکہ یہ مستحق عقوبت ہوگا فقط مخالفت عملیہ پر۔ یہ 2 ہیں، یقتضی او لا یقتضی۔ ملا خند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحق هو الثانی، میرے نزدیک قول حق الثانی یعنی لا یقتضی کہ تنجز تکلیف بالقطع تقاضا نہیں کرتا موافقت التزامیہ کو، یعنی میرے نزدیک اگر بالقطع کوئی تکلیف جب منجز ہو جاتی ہے تو فقط اس کی موافقت عملیہ واجب ہے، موافقت التزامیہ نہیں ہے۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے لشہادت الوجدان، عقل فطری، عقل انسان شاہد ہے کس بات پر؟ الحاکم، جو باب اطاعت اور باب معصیت میں حکم یہی کرتا ہے، کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب فقط موافقت عملیہ کا تقاضا کرتی ہے، التزامیہ کا نہیں کرتی۔ مثال دے رہے ہیں وَاسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ الْمُمْتَثِلِ لِأَمْرِ السَّيِّدِ إِلَّا الْمَصُوبَ دُونَ الْعُقُوبَةِ، کیا اگر مولا نے ایک عبد کو حکم کیا کہ یہ کام کرو، اس بندے نے عملاً وہ کام کر دیا تو عقل حکم کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، عقل حکم کرتا ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَسَلِّمًا وَمُلْتَزِمًا بِهِ، اگرچہ دل سے اس نے اس کو تسلیم نہ کیا ہو، قلباً نہ مانا ہو، اعتقاد نہ رکھا ہو، انقیاد نہ بھی ہو، تو بھی اس سے کوئی فرق، اس نے کہا جاؤ فلاں بندے کو یہ کام پیغام دے کے آؤ، دل میں وہ راضی نہیں تھا لیکن چلا گیا اور پیغام دے کے آ گیا، تو بس ہم کہیں گے کہ یہی کافی ہے، شاباش زندہ باد، اس کا لگ جائے گا ولو دل سے راضی نہ بھی ہو۔ ہاں وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُوجِبُ تَنْقِيصَهُ وَإِنْحِطَاطَ دَرَجَتِهِ لَدَى سَيِّدِهِ، یہ اور بات ہے کہ یہ اس عبد ایسا نہ ہوگا کہ جو قلباً راضی ہو کر اس کام کو انجام دے، یعنی ایک عبد جو دلی طور پر راضی نہیں ہے، طیب نفس نہیں ہے، خوش نہیں ہے، لیکن خارج میں عمل دے رہا ہے، تو یہ بندہ ناقص ہوگا، مولا کی نظر میں اس کا درجہ پست ہوگا۔ کیوں؟ لِعَدَمِ اِتِّصَافِهِ بِمَا يَلِيقُ أَن يُتَّصَفَ الْعَبْدُ بِهِ، اس لیے کہ عبد کو چاہیے مولا کے سامنے 100% خاضع ہو، جو کہے بس نہ فقط کرے بلکہ دل سے اس کو باندھے۔ اب یہ بندہ جو کر تو رہا ہے لیکن تسلیم نہیں کر رہا، دل سے نہیں مان رہا، تو اس کا مطلب یہ سچا عبد نہیں ہے۔ خوب من الاعتقاد باحکام مولاه والانقیاد لہ، خوب لیکن فرماتے ہیں فقط درجے میں پست ہونا یہ اور چیز ہے، مستحق کے عقاب ہونا یہ اور چیز ہے۔ ہم بھی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آیا یہ مستحق کے عقاب ہے یا نہیں ہے۔
ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہ، جو موافقت التزامیہ نہیں کرتا یا مخالفت التزامیہ کرتا ہے یہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ وَهَذَا، یہ نہیں فقط درجے میں پست ہونا یا نقص ہونا، غیر استحقاق العقوبۃ علی مخالفتہ لامرہ اور نہیہ التزاماً مع موافقتہ عملاً۔ فرماتے ہیں اگر یہ عملاً موافقت کر رہا ہے لیکن قلباً امر و نہی کی مخالفت کر رہا ہے، دل سے التزاماً، عملاً نہ، تو فرماتے ہیں اس پر وہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بحث استحقاق یا عدم استحقاق عقاب ہے۔ درجات کس کے بلند ہیں کس کے پست ہیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ خوب، ختم ہوگی بات۔ ایک سطر آپ دیں گے کیا کہ امر خامس میں ملا خند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب تکلیف بالقطع منجز ہو جاتی ہے تو فقط موافقت عملیہ لازم ہے، موافقت التزامیہ واجب اور لازم نہیں۔ ثم لا يذهب لك، اب آ گیا دوسرا نظریہ۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جیسے موافقت عملیہ لازم ہے ویسے ہی موافقت التزامیہ بھی فقط اعضاء و جوارح سے فعل کو انجام دینا یہی واجب نہیں بلکہ دل سے تسلیم کرنا بھی اس کو واجب اور لازم ہے۔ اچھا جی، لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہو بھی جائیں کہ نہیں جناب موافقت التزامیہ لازم ہے، اس پیرے ثم لا یذهب والے پیرے میں فرماتے ہیں پھر اس میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس موافقت عملیہ اور التزامیہ کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ موافقت عملیہ ایک علیحدہ مستقل واجب ہے ان کے نزدیک، اور موافقت التزامیہ مستقل علیحدہ لازم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر موافقت عملیہ ممکن ہو لیکن وہاں پر موافقت التزامیہ ممکن ہو تو اس کو بجا لائے گا، یعنی گویا اس کا ثواب و عقاب مستقل، اس کا ثواب و عقاب مستقل، جو اس موافقت التزامیہ کے وجوب کے قائل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ثم لا يذهب لك انه على تقدیر لزوم الموافقت التزامیت، فرض کرو ہم قائل ہو جائیں، یعنی میرا نظریہ جو ہے نا کہ لازم نہیں ہے، جو لوگ موافقت التزامیہ کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں موافقت عملیہ فقط نہیں بلکہ التزامیہ بھی واجب ہے، تو ان کی بارے میں کہتا ہوں علی تقدیر لزوم الموافقت التزامیہ، کہ اگر ہم فرض کرو قائل ہو گئے کہ موافقت التزامیہ لازم اور واجب ہے، تو فرماتے ہیں لو کان المکلف متمکنا منہا تجب، پس جو شخص موافقت التزامیہ پر متمکن ہوگا اس پر موافقت التزامیہ واجب ہوگی، ولو فیما لا یجب علیہ الموافقت القطعیۃ عملا، چاہے اس پر موافقت قطعیہ عملی واجب نہ بھی ہو۔ توجہ کرنے میری جان، اس سطر میں اصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس شبہ کا شکار نہ ہونا کہ موافقت عملیہ اور موافقت التزامیہ کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی جہاں موافقت عملیہ ہوگی وہاں التزامیہ ہوگی، جہاں موافقت عملیہ نہ ہوگی وہاں التزامیہ نہ ہوگی، نہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ قائل ہو گئے کہ موافقت التزامیہ لازم ہے تو جو شخص اس پر متمکن ہوگا اس پر موافقت التزامیہ لازم ہوگی، چاہے وہ موافقت قطعیہ عملیہ اس پر واجب نہ بھی ہو۔ اور ولا یحرم المخالفت القطعیۃ علیہ، اور مخالفت قطعیہ اس پر حرام نہ ہوگی۔ کیوں؟ لامتناعہا، اس لیے کہ موافقت قطعیہ عملیہ اور مخالفت قطعیہ عملیہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے، کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں موافقت بھی کر رہا ہو قطعیہ عملیہ حتمی اور عملاً موافقت بھی کر رہا ہو اور مخالفت بھی کر رہا ہو، نہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور بعض موارد ایسے ہیں
لطف لینے کا، جہاں موافقت یا مخالفت قطعیہ عملیہ نہیں ہوتی، احتمالیہ ہوتی ہے۔ قطعیہ کا معنی یہ ہے کہ احتمال خلاف نہ ہو، احتمالیہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دوسرا احتمال ہوتا ہے۔ ہم بات کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے، مثال کما اذا علم اجمالا بے وجوہ، ایک شخص کو علم اجمالی ہے کہ یا یہ شے واجب ہے یا یہ حرام ہے۔ علم اجمالی ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پر یا حکم وجوب کا ہے یا حکم حرمت کا ہے، لیکن ہے علم اجمالی۔ اب یہ بندہ موافقت قطعیہ عملیہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ ادھر علم جو اجمالی آ گیا۔ اور اسی طرح مخالفت قطعیہ عملیہ، ایک ہی وقت میں مخالفت بھی کر رہا ہو اور موافقت بھی کر رہا ہو عمل میں، اور ہو بھی دونوں قطعیہ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پس جب ممکن نہیں ہے لیکن یہ بندہ موافقت التزامیہ کر سکتا ہے، کیسے؟ لِلتَّمَكُّنِ مِنَ الالتزام، چونکہ یہ بندہ موافقت التزامیہ پر متمکن ہے، وہ بجا لا سکتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ بِمَا هُوَ الثَّابِتُ وَاقِعًا وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ وَالْإِعْتِقَادُ بِهِ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَالثَّابِتُ، یعنی یہ التزام، یہ تسلیم قلبی کیسے کرے گا؟ اس معنی میں کہ جو کچھ لوح محفوظ پر اس کا حکم ہے، اگر وہاں واجب ہے تو میں واجب سمجھتا ہوں، وہ حرام ہے تو میں حرام، یعنی جو کچھ واقع اور حق ہے اسی کا، جس کو کہیں گے التزامیہ اجمالیہ، یعنی جو کچھ واقع میں ہے بس یہ کر لے، یہ اس کے لیے ممکن ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْوُجُوبُ، اگرچہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ واقع میں حکم کیا ہے، وجوب کا ہے یا حرمت کا ہے، لیکن اتنا کہہ دے جو کچھ اللہ نے اس کا حکم کیا ہے بس میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ ہو جائے گی موافقت التزامیہ اجمالیہ۔ اتنی یہ کر سکتا ہے، جب کر سکتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مربوط نہیں ہے کہ حتماً جو ہے اس کو موافقت قطعیہ عملیہ کرے گا تو التزامی ہو گیا، نہ، اس کا اس سے کوئی ربط نہیں۔ دو پیرے ہو گئے، تیسرا پیرا وہ یہ ہے وَإِنْ أَبَيْتَ، لیکن اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، موافقت التزامیہ اجمالیہ یہ کافی نہیں ہے، حتماً موافقت التزامیہ تفصیلیہ ہونی چاہیے۔ توجہ میری جان، تفصیلی سے مراد کیا؟ یا ملتزم ہو کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کو تسلیم کرے، یا التزام کرے کہ یہ حرام ہے۔ ایک عنوان خاص یا وجوب کا یا حرمت کا، یہ اجمال والا نا کہ جو کچھ واقع میں ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں موافقت التزامیہ اجمالیہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں اللہ، آپ کہتے ہیں عن لزوم الالتزام بخصوص عنوانہ، کہ جناب موافقت التزامیہ اجمالیہ کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ انسان اس کا ملتزم ہو بخصوص عنوانہ، اس کے عنوان خاص کے ساتھ، یعنی کیا؟ یا وہ التزام کرے کہ میں ملتزم ہوتا ہوں کہ یہ واجب ہے، میں اس کو واجب سمجھ رہا ہوں، یا اگر حرام تو حرام، یعنی ایک کا، یا وجوب کا یا حرمت کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ سطر تھی ان کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر حال میں یہ واجب ہے، یہ لما کانت، یہاں سے شیخ آخوند رحمۃ اللہ علیہ اشکال کر رہے ہیں۔ پہلا اشکال، اگر آپ موافقت التزامیہ اجمالیہ کو کافی نہیں سمجھتے اور آپ کہتے ہیں ہر حال میں موافقت التزامیہ تفصیلیہ ہونی چاہیے، تو ہم جواب میں پہلا اشکال یہ ہے لما کانت موافقت القطعیۃ الالتزامیۃ حینئذ ممکنہ، تو سرے سے موافقت قطعیہ التزامیہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگی۔ اور ادھر ہمارا قانون یہ ہے
کہ جو تکلیف ممکن ہو اس کا انسان مکلف ہوتا ہے، جو اس کی قدرت میں نہ ہو اس کا وہ مکلف ہی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حتماً انسان التزام تفصیلی کرے تو ہمارا اشکال پہلا یہ ہے کہ سرے سے یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں، جو ممکن نہیں ہے وہ پھر التزام کا مکلف ہی نہیں، اس پر گویا کہ بالفاظ دیگر صرف التزام کرنا لازم ہی نہیں چونکہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ لما واجب علیہ الالتزام بواحد قطعاً، کسی ایک کا التزام بھی، وجوب کا یا حرمت کا، کوئی بھی اس پر واجب نہ ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَحْذُورَ الْالْتِزَامِ بِضِدِّ التَّكْلِيفِ عَقْلًا لَيْسَ بِعَقْلٍ مِّن مَحْذُورِ عَدَمِ الْالْتِزَامِ بِهِ بَدَاهَةً، اس لیے کہ اگر یہ التزام یہ کہتا ہے کہ میں قلباً تسلیم کرتا ہوں کہ ھذا واجب اور وہ واقع میں حرام تھا، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں قلباً کہ ھذا حرام اور وہ واقع میں واجب تھا، تو آپ نے جو التزام کیا ہے وہ تو سرے سے واقع کے مخالف ہے۔ آپ تو تشریع کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ بھائی تشریع کا ارتکاب کرنا، حکم واقعی کے ضد کا ملتزم ہونا، یہ کئی گنا زیادہ عقاب آور ہے بنسبت اس کے کثیر سے انسان التزام ہی نہ کرے۔ غور کرنا، فرماتے ہیں لما واجب علیہ التزام بواحد قطعاً، کیوں؟ فَإِنَّ مَحْذُورَ الْالْتِزَامِ بِضِدِّ التَّكْلِيفِ، کیونکہ اگر شرعاً تکلیف وجوب کی تھی اور یہ التزام کر بیٹھتا ہے حرمت کا، یا شرعاً تکلیف حرمت کی تھی اور یہ التزام کر بیٹھتا ہے وجوب کا، تو آپ فرماتے ہیں دیکھو اب اس سے جو محظور لازم آئے گا، اب اس سے جو خرابی لازم آئے گی، لیس باقل من محظور عدم التزام، یہ اس خرابی سے کم نہیں ہے کہ انسان، یعنی ایک بندہ یہ ہے کہ وہ سرے سے کوئی التزام کرتا ہی نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے جو التزام تو کرتا ہے لیکن خلاف شریعت کرتا ہے، خلاف حکم واقعی کرتا ہے، تو یہ دونوں محظور برابر ہیں اگر زیادہ نہیں ہے تو۔ اور تیسری بات ہماری یہ ہے، ما ضرورت، تیسرا اشکال، ان التکلیف لو کیلا باقتضاء الالتزام، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں جناب جب قط کی وجہ سے تکلیف منجز ہے، اب یہ تکلیف یہ فقط یہ نہیں کہتی کہ میری موافقت عملیہ کرو، بلکہ تکلیف یہ کہتی ہے کہ میری موافقت التزامیہ بھی کرو، تو لم یکد یقتضی الا الالتزام بنفسہ، تو تکلیف کہتی ہے کہ جو میں ہوں، یعنی وہ کہتی ہے اگر میں واجب ہوں تو میرے وجوب کا التزام کرو، اور اگر میں حرام ہوں تو میری حرمت کا التزام کرو، وہ یہ کہتی ہے۔ خوب، لم یکد الا الالتزام بنفسہ عیناً لا الالتزام بہ او بضدہ، وہ یہ تو نہیں کہتی کہ یا میرا التزام کرو یا میری ضد کا تخییراً، کہ تم اختیار ہے کہ تم اس کو مان لو، یعنی اگر واقع میں وہ تکلیف وجوب کی تھی تو وجوب یہ نہیں کہتا کہ بھائی تمہیں اختیار ہے کہ میرے وجوب کو تسلیم کر لو یا میرے ضد حرمت کو تسلیم کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تکلیف کہتی ہے کہ اگر وہ واجب ہے، تکلیف وجوب بھی ہے تو وہ کہتی ہے میرے وجوب کا التزام کرو، اگر حرمت ہے تو وہ کہتی ہے میری حرمت کا التزام کرو۔ یہاں پر جیسے عام بین العام، جہاں امر دائر بین المحظورین ہو اور وہاں تخییر ہوتی ہے کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں جو اس قائل ہو، یہاں پر اس قسم کی کوئی تخییر نہیں ہے۔ ایک چوتھا پیرا بھی ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ